FBR کرونا لاک ڈاؤن سے متاثرہ تاجروں کی بحالی کی بجائے پاکستان کی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی بجائے پاکستان کی مارکیٹوں کی رونقوں کو بحال کرنے کی بجائے حکومت اس وقت اس ایجنڈے پر چل نکلی ہے کہ پاکستان کے تاجروں کی دکانوں کے پر پوائنٹ آف سیلز کے نام پر مشینیں لگائی جائیں۔ ہم پہلے بھی پوائنٹ آف سیلز کو مسترد کر چکے ہیں اور ہم پوائنٹ آف سیلز کو دلیل اور منطق کی بنیاد پر مسترد کرتے ہیں کہ جب مینوفیکچرر اور امپورٹر سے سیل ٹیکس ایٹ سورس وصول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس ایٹ سورس وصول کیے گئے سیل ٹیکس کے بعد پاکستان کے چھوٹے تاجروں پر یہ تحری ڈاکومنٹیشن، یہ پوائنٹ آف سیلز لگانا، یہ ان کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھنا، یہ ان کے لیے FBR کے ملازم کا کام کرنا کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر تاجروں کے اخراجات بڑھیں گے، تاجروں کو اپنی دکانوں پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور منشی رکھنے پڑیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر FBR کے اہلکاروں کی کرپشن اور رشوت کا دروازہ مزید کھلے گا، حکومتی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیلز کسی صورت میں نہیں لگنے چاہیے، اور پوائنٹ آف سیل کا عجیب تماشا ہے کہ 1000 مربع فٹ کی دکان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ 2000 مربع فٹ کے فرنیچر کے شو روم کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر آپ 1000 مربع فٹ کی دکان کو تو رجسٹرڈ کریں گے اور اس کے ساتھ باقی دکانیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گی، تو وہ تاجر کیسے مارکیٹ کے اندر کاروبار کرے گا؟ اور پھر اس کے نتیجے میں ٹیکس بھی اکٹھا نہیں ہونا۔ اس لیے اور پھر FBR کی اپنی حالت یہ ہے کہ FBR اس وقت پوائنٹ آف سیلز کے ذریعے تاجروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور FBR کی حالت یہ ہے کہ اس وقت FBR کا گزشتہ دنوں پورا ڈیٹا ہیک ہو گیا۔ FBR کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں تھا کہ اس ڈیٹے کو محفوظ کر سکے، اور اب FBR تاجروں کے اس ڈیٹے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ آف سیلز ہیں یہ کسی صورت میں ہم نہیں لگنے دیں گے۔ اس پوائنٹ آف سیلز کے خلاف مزاحمت کی جائے گی، اور ان پوائنٹ آف سیلز کے خلاف پاکستان کے چھوٹے تاجروں کی سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے خلاف، اور گزشتہ سال حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے اندر جتنے تحریری وعدے کیے گئے ان وعدوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے اندر ٹرن اوور ٹیکس کو حقیقت پسندانہ کرنے کی بات کی گئی، مجموعی طور پر ٹرن اوور ٹیکس کو 0.25 کرنے کی بات کی گئی، لیکن ابھی تک ٹرن اوور ٹیکس کو 0.25 نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کی بات کی گئی، ابھی تک ود ہولڈنگ ٹیکس وہ ختم نہیں کیا گیا۔ ایڈوانس ٹیکسز کے خاتمے کی بات ہوئی، ابھی تک حکومت اس راستے کے اوپر نہیں چلی۔ اسی ہمارے معاہدے کے اندر یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ سیلز ٹیکس کو، کہ جو اس ملک کے اندر مہنگائی کی بڑی وجہ ہے، اس سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ کے اندر 12%، پھر 9% تک لایا جائے گا، لیکن اس سیلز ٹیکس کو بھی ابھی تک کم نہیں کیا گیا، اور پھر مہنگائی کا ملبہ وہ تاجروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے ملک بھر کے اندر اس وقت ہم کنونشن منعقد کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر 23 ستمبر کو ہم ملک گیر تاجر کنونشن ملتان کے اندر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کنونشنز کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وزارت خزانہ نے اپنی سمت کو درست نہ کیا، اگر تاجروں کو یہ پوائنٹ آف سیل کے نوٹس بھیجنے، ان کی دکانوں کو سیل کرنے، 10 لاکھ روپے جرمانے، اور اب اس آرڈیننس کے ذریعے اس 10 لاکھ کو بڑھا کر 30 لاکھ روپے جرمانے کرنے کے نوٹسز واپس نہ لیے گئے، انکم ٹیکس کی شرح کو درست نہ کیا گیا، اور یہ ڈر اور خوف کی فضا اگر اسی طرح جاری رہی تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کے اندر ملک بھر کے لاکھوں تاجر وہ شاہراہ دستور سے ہوتے ہوئے ہم وزارت خزانہ کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم وزارت خزانہ کے باہر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان تمام ٹیکسز کو حقیقت پسندانہ نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ 27 ستمبر کو ملک بھر سے، کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان سے، گلگت اور آزاد کشمیر سے،
پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہر شہر سے تاجر قافلوں کی شکل میں گاڑیوں پر، اپنی کاروں پر اور جلوسوں کی شکل کے اندر اسلام آباد پہنچیں گے، اور ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ تاجروں کی طاقت کے نتیجے کے اندر وہ اپنے ان احمقانہ فیصلوں کو واپس لیں۔ ہم کسی صورت میں ایف بی آر کو تاجروں پر ظلم کے پہاڑ اب نہیں توڑنے دیں گے۔ اب بہت ہو چکی، اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم اس وقت مشاورت کے ایک وسیع مرحلے کے اندر موجود ہیں، اگر حکومت نے 27 ستمبر کے اس ہمارے گھیراؤ اور دھرنے کے نتیجے میں بھی سمت کو درست نہ کیا، تو ہم اس وقت یہ فیصلہ قومی مشاورتی اجلاس ہم بلا رہے ہیں۔ ہم پھر ملک گیر شٹر ڈاؤن اور پورے ملک کے اندر ہڑتال کا سخت فیصلہ کرنے پر بھی مجبور ہوں گے، اور اس فیصلے کے نتیجے کے اندر پھر حالات کی ذمہ داری پاکستان کے تاجروں پر نہیں، وقت کے حکمرانوں پر ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور ان مسائل کو حل کیا جائے۔ میں درخواست کروں گا شرجیل میر صاحب کہ ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ اس وقت پراپرٹی ٹیکس کا ہے، اس کے حوالے سے شرجیل میر صاحب ہمارے پنجاب کے صدر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے ہمیشہ کی طرح۔ اور جس طرح کاشی بھائی نے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آپ پہ مسئلہ آیا تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف 2 سال سے ہمارا تاجر لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مسائل ہمارے تاجروں پہ آئے، اس نے اپنے کاروبار کی قربانی دی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ڈرامہ کر رہے تھے کرونا کو لے کے کہ آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی کر کے ہمارا جمعہ بھی بند ہوتا تھا کئی ڈسٹرکٹ کا، زیادہ تر ڈسٹرکٹ کا، اس لیے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن 3 ماہ سے ہمارے بند جا رہے تھے، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا۔ اب بھی انہوں نے اتوار کو اکیلا دن کر کے پھر بھی ہمیں 2 چھٹیاں دے دیں، کیوں کہ جمعہ ہمارا آج بھی نہیں کھل سک رہا، نہ کاروبار ہوتا ہے۔ ہفتے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بند ہے، جمعہ ہفتہ بند سمجھتے ہیں، اتوار کو ویسے ہی بند ہوتا ہے۔ آج بھی حالانکہ آپ نے 1 چھٹی اتوار کی ہے، لیکن ہمارا تاجر 3 دن کاروبار بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کون سی اکانومی ہے؟ عمران خان صاحب کون سی اکانومی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اکانومی اس طرح بہتر ہوتی ہے کہ آپ نے آج مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آ گیا ہے کہ پیٹرول دیکھیں اور المیہ دیکھیں، یہ ایک زرعی ملک ہے ہمارا، جسے زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ 80% دالیں آپ کی امپورٹ ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کی دالیں جب باہر سے آئیں گی اور آپ کا جب ڈالر 170 روپے ہو جائے گا تو مہنگائی اس طرح ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ روزانہ ایف بی آر کا چیئرمین روزانہ کی بنیاد پہ وزیر خزانہ تبدیل کریں گے تو ملک کی معیشت ایسے نہیں چلے گی۔ اس وقت تاجر پریشان، کسان پریشان، لیبر پریشان، صحافی پریشان، تمام طبقات پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے مل کے فیصلہ نہ کیا، یہ اگر ملک چلانا چاہتے ہیں تو امیروں کے لیے چلانا چاہ رہے ہیں۔ آج اس امیر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں، جس کی ڈالرز میں تنخواہیں آ رہی ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو امپورٹ سے، جو ڈرائی پورٹ سے جو اپنے 1000 ٹرک ویسے ہی نکال لیتا ہے اور 10 پہ سٹیمپ لگواتا ہے امپورٹر کی، ہاں، اس کو کوئی مل والے کو فرق نہیں پڑا، جس کے 100 ٹرک روز نکل رہے ہیں بغیر سیل ٹیکس کے اور 10 ٹرک سیل ٹیکس والے نکل رہے ہیں، ان کو آپ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہاں، کاشی بھائی نے ٹھیک کہا، ہم کھڑے ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے، ہم ہاں آپ لگائیں پوائنٹ آف سیل، برانڈز پہ لگائیں، آپ پوائنٹ آف سیل لگائیں، بڑے لوگوں پہ لگائیں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے تاجر جو روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، ہم آج 2 سال سے جو ہمارے تاجر نمائندگان ہیں وہ لوگوں کے فیصلے کروا رہے ہیں کہ کسی کا کرایہ دے نہیں سکتا، کوئی کرایہ لے نہیں سک رہا۔ یہاں پہ حالت یہ ہے، جو لوگ بڑی منڈیوں سے مال خرید کے لے آئے ہیں، مال ان کا ڈمپ ہو گیا ہے اور پیسے دینے کے لیے اگلے سیزن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مال خریدنے کے لیے سردی کا۔ ہم اس پریشانی کا شکار ہیں، بہت پریشان لوگ ہیں، مت تنگ کرو ہمیں۔ اوپر سے آپ نے کیا کیا؟
پورے پنجاب کے اندر پراپرٹی ٹیکس آپ سوچو کہ میری دکان ہے، ہاں یا تو میں اپنی دکان پہ خود کاروبار کر رہا ہوں تو ہونا تو چاہیے وہ پراپرٹی ٹیکس ایگزمپٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو 300 گنا ایک تو بڑھا دیا، اس کے علاوہ جو ریمیشن چل رہی تھی وہ بھی ختم کر دی. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کس طرح پیسہ کلیکشن کرو گے؟ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہو، جو قانون بناتے ہو، کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھاتے ہو تو آپ ایسے قانون نہیں چلیں گے جی. آپ کو پراپرٹی ٹیکس کے ہم نے تمام اپنے پنجاب کے لوگوں کو منع کر دیا ہے، کوئی پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرائے گا انشاءاللہ تعالی جب تک کہ آپ اس کو پرانی شرح پہ بحال نہیں کرو گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، ہم آپ تمام لوگوں کو، تاجروں کو اور عام عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جنگ لڑ کے جتنے قوانین ہیں، چاہے وہ POS ہے، چاہے وہ جو نیا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا انہوں نے ہمارے پہ، ہم کسی کو لاگو نہیں ہونے دیں گے. نہ ہم ایسی مہنگائی کو قبول کریں گے کہ آپ روزانہ، بجٹ کبھی سال میں آتا تھا، اب تو روزانہ کی بنیاد بلکہ گھنٹوں کی بنیاد پہ بجٹ آنا شروع ہو گیا ہے. لگتا ہے قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، کیونکہ وہ حدیث نبوی ہے کہ جب آئے گا قیامت قریب تو مہینہ ہفتہ دن بن جائے گا. مہنگائی تو لگتا ہے قیامت ہی لے کے آ گئی ہے. تو میرے بھائیوں، کاشی بھائی نے جو اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی پورا پنجاب اس وقت تک نہیں اٹھے گا وزارت خزانہ کے باہر سے جب تک کہ وہ ہماری بات مان نہ لیں. تو بہتر یہی ہے کہ ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اور بھی بہت مسائل ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. اب ہماری ذمہ داری بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں تاجر بھی اب ٹاؤٹ کہنا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں تاجر بھی جو تھک گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں لڑ سکتے، یا تو ہمیں استعفے دینے پڑیں گے یا پھر اپنی بات انشاءاللہ منوانی پڑے گی. اور وہ 27 کو انشاءاللہ بہتر یہ ہے کہ آپ 27 سے پہلے ہماری بات کو مان جائیں. آپ 27 سے پہلے چھوٹے تاجروں کے لیے ہم مل آنر کی، بڑے امپورٹرز کی جنگ نہیں لڑیں گے، نہ ان کے کہنے پہ کوئی کام کریں گے. ہاں ہم جنگ لڑیں گے تو چھوٹے تاجر کی لڑیں گے. میں پھر آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ بھی کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.